بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہتا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ یہ سب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو ابلیس کی جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور مور سے کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو، تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہوا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنی محافظوں کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے میں ایک منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو موتی میں تبدیل کر لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل کر دیا۔ یوں ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدنا اماں حوا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود پہ منتر پڑھا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ ابلیس انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولیں یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ کو اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخر کار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگیں کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جسے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے، اور وہ درخت جس سے کھانے کو منع کیا گیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا، یعنی وہ گیہوں کا درخت تھا۔ اسی گیہوں کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور انسان اب بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے اور گندم کھا کر اپنے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے